آپ حضرات کی توجہ کا سب سے زیادہ مستحق دو طبقہ ہے. ایک طبقہ ہے نئی نسل اور دوسرا طبقہ آپ کی توجہ کا زیادہ مستحق ہے نوجوان طبقہ. ویسے پوری امت مسلمہ اور پوری امت مسلمہ ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت یہ ہمارا میدان ہے. 3 میدان ہے محنت کے. پہلا میدان 1.25-2 ارب مسلمان ان کو اعمال اسلامیہ کے اوپر لانا. جو اعمال میں کمی آ رہی ہے ان کو دوبارہ اس کی طرف لانا، یہ ایک محنت ہے. نمبر 2 امت مسلمہ کے اذہان میں خیالات وساوس جو اشکالات گردش کر رہے ہیں ان کے جوابات دے کر ان کے ایمان کی حفاظت کرنا، اعتماد علی الاسلام کو بحال کرنا. تیسرا میدان ہے ہماری دوسری جو قومیں ہیں، دوسری کمیونٹیز ہے، ان تک یہ امانت کو پہنچانا جو تقریباً دنیا میں 5.5 ارب کی آبادی ہے. ان کے بھی اشکالات ہیں، ان کے بھی جوابات، اور نمبر 2 ان تک یہ امانت پہنچے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا 2 طبقات اس وقت ہماری سب سے زیادہ توجہ کے مستحق ہیں اور محتاج ہیں. اس وقت خاص طور پر ہمارا یہ جو مجمع ہے اس میں 3 طرح کے علماء ہیں. نمبر 1 ائمہ مساجد، نمبر 2 اساتذہ مکاتب، اور نمبر 3 خطبہ جو حضرات ممبر و محراب کو سنبھالے ہوئے ہیں. اور بھی دوسری لائنیں بھی ہے لیکن اس وقت مختصر ہے، اس لیے مختصراً ان 3 عنوان کے اوپر فکر ولی اللہ کو خلاصے کے طور پر 2 چیزوں میں ذکر کیا جا سکتا ہے. نمبر 1 دور حاضر کے تقاضوں پر نظر رکھنا اور ان تقاضوں کی تکمیل اس کو انجام دینا. اس وقت کیا حالات ہیں، کیا فتن ہیں، کہاں سے حملے ہو رہے ہیں، کس محاذ سے حملہ ہو رہا ہے، کن ہتھیاروں سے حملہ ہو رہا ہے، اس کے اوپر نظر رکھنا اور اس کے تقاضوں کی تکمیل کرنا. فکر ولی اللہ کا دوسرا نمبر ہے مستقبل کے خطرات کے اوپر نظر اور اس کا سد باب. آئندہ کیا کیا امکانات ہیں، کیا احتمالات ہیں، کیا فتن رونما ہو سکتے ہیں، اس کی نظر، اس کا جائزہ لینا، اس کا مطالعہ کرنا اور اس کے جوابات، اس کا سد باب. 2 طبقات میں سے جو پہلا طبقہ ہے نئی نسل، نیو جنریشن، اس وقت یہ رڈار کے اوپر ہے. پوری دنیا کے رڈار پر ہماری نیو جنریشن ہے. ان کے ایمان کو کیسے سلب کر لیا جائے. آپ اس وقت کے جو حالات ہیں اس میں بھی دیکھ رہے ہیں، وہاں بھی نیو جنریشن، اسکولوں کے اوپر حملے، فلاں جگہ پر حملے، آپ سمجھ رہے ہیں کیا حالات ہیں. تو نئی نسل ان کو ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ پاک نے ہمیں مکاتب نامی بہت بڑی جائیداد اور جاگیر عطا فرمائی ہے. اللہ پاک نے ایک بہت بڑا انعام عطا فرمایا. اکابر دیوبند نے اللہ سے رو کر یہ نعمت مانگی تھی کہ اللہ دنیا میں اسلام کی بقا کا سامان پیدا کر. انہوں نے جب وہاں دیکھا مغل سلطنت کا خاتمہ ہو رہا تھا تو ہمارے اکابر نے یہ دیکھا کہ اسپین میں حکومت کا، اسلامی حکومت کا خاتمہ ہوا تو اسلام کا خاتمہ، تاشکند بخارا میں اسلامی حکومت کا خاتمہ ہوا تو اسلام کا خاتمہ. تو ان کو فکر لاحق ہوا کہ اللہ یہ مغل سلطنت کا خاتمہ ہے، یہ زوال ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے بھی اسلام کا خاتمہ ہو جائے. راتوں میں رو کر انہوں نے مانگا کہ یہ اللہ بقائے اسلام کا سامان پیدا کر. اللہ پاک نے انہی دنوں میں 1857 کے جو حالات اور جو انقلاب آیا اس کے بعد اکابر کی دعاؤں سے اللہ پاک نے دارالعلوم دیوبند نامی جو نعمت عطا فرمائی اور اسی کی شاخیں پوری دنیا میں بالواسطہ بلا واسطہ پھیلی ہوئی ہے. تو پہلے نمبر پر ہماری نئی نسل، مکاتب کا ہمیں جال پھیلانا ہے، مکاتب کو منظم بنانا ہے، منظم بنانا ہے، سسٹمیٹک بنانا ہے. خاص طور پر
ہمارے مکاتب کے نصاب میں ایمانیات، عقائد، اس کے حصے کو بڑھانے کی ضرورت ہے. جس وقت مکاتب کا نصاب مرتب ہوا تھا اس وقت اتنے حالات نہیں تھے، خاص طور پر عقائد اور ایمانیات اور آئیڈیالوجی وہ اس وقت ان کے رڈار پر نہیں تھی. اور اب اس وقت حالات بدلتے جا رہے ہیں، کورس میں تبدیلیاں آ رہی ہے، اس میں کیا کیا چیزیں اور کیا کیا کہاں سے گندگیاں آ رہی ہے. مکاتب یہ 3 چیزوں کا فلٹر ہے. مکاتب بے دین گھرانوں کی جو بے دینی ہے، ہر گھر دینی نہیں ہے، بعض گھرانے بے دین ہوا کرتے ہیں، والدین بے دین ہوتے ہیں، تو ان گھروں میں پیدا ہونے والی جو گندگیاں ہیں ان گندگیوں کا فلٹر یہ ہمارا مکتب ہے. دوسرے نمبر پر ہمارے مکاتب یہ فلٹر ہیں محلے اور اطراف و جوانب کی جو گندگیاں ہیں. محلے میں ہر گھر دیندار نہیں ہوتا ہے، بعض گھرانے دیندار ہوتے ہیں، بعض بے دین ہوا کرتے ہیں، تو ایک گندگی وہاں سے آتی ہے، اس گندگی کا فلٹر مشین ہمارا مکتب ہے. تیسرے نمبر پر اسکول میں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں، غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، وہاں ایک خاص قسم کی گندگیاں، ان گندگیوں کا فلٹر مشین اللہ پاک نے ہمیں مکتب کی صورت میں عطا فرمایا ہے. تو خاص طور پر مکاتب کا جو نصاب ہے جس میں قرآن مجید کی تلاوت، تصحیح قرآن اور تصحیح فقہ، تیسرے نمبر پر سیرت ہے، پھر متفرقات ہے، تو اس میں خاص طور پر توجہ زیادہ دینے کی ضرورت ہے ان کے عقائد کی طرف. میری ایک حقیر ادنیٰ سی رائے یہ ہے کہ مکتب میں آخری 10-15 منٹ کے لیے سبق کو بند کر دیا جائے، سبق سے فارغ ہوا جائے، 10-15 منٹ عقائد کے لیے، یا یوں کہو وہ ابواب 5 ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات، یہ 5 ابواب کو لے لو. پھر 5 ابواب میں سے ایمانیات 7 اور 6 میں سے پھر ایک ہفتہ ایمان باللہ، دوسرا ہفتہ ایمان بالرسول، ایمان بالملائکہ، اس طرح سے ایک ایک ہفتے کے لیے ایک عنوان. یا تو یہ ایمانیات کے لیے ایک ہفتہ، عبادات کے لیے دوسرا ہفتہ، اس طریقے سے 5 ہفتے، یا ادھر سے ایمانیات میں سے ایک ایمان باللہ، ایمان بالرسول، اس کے لیے ایک ہفتہ لگایا جا سکتا ہے. اور ہر استاد اپنے آخری 10-15 منٹ اسی کے لیے وقف کر لے. ہر ہفتے کے اندر پورے مدرسے کے تمام طلباء کو جمع کر کے مدرسے کا جو باذوق استاد ہو تو پھر ان کے ذریعے سے پورے مدرسے کے اندر تربیتی اور یہ ایمانیات اور عقائد کے سلسلے کا ایک محاضرہ اور ایک چھوٹی سی مجلس ہو جایا کرے. ایک مہینے میں باہر سے کہیں سے کسی ایسی شخصیت کو بلا کر ہمارے مکتب کے بچوں کے درمیان ایمانیات کو پلانے کی ضرورت ہے. یہ نہ سوچیں کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں یہ ایمانیات کو کیا سمجھیں گے، نہیں. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو چھوٹے بچے کے کان میں اذان اور اقامت کے لیے جو فرمایا ہے وہ ہمارے لیے ایک میسج ہے. چھوٹا بچہ بھی دنیا میں آئے ہوئے 2 منٹ ہوئے ہیں، اس کو رائٹ لیفٹ معلوم نہیں ہے، ماں باپ کون ہے کچھ معلوم نہیں، لیکن اس کے کان میں اذان کہی جا رہی ہے عربی میں، حی علی الصلاح حی علی الفلاح. 40 سال کے لوگوں کو بھی بعض ایسے مل جائیں گے اس کو میننگ معلوم نہیں. اور شریعت کا کوئی کام ابس نہیں ہو سکتا، میننگ لیس نہیں ہوتا ہے کوئی کام. اور حقیقت ہے آج کی میڈیکل سائنس اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ مسلمان اتنا مضبوط کیوں ہے. وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ جو ولادت کے موقعوں پر جو اذان اور اقامت کہی جا رہی ہے یہ بیسک ایجوکیشن ہے. دنیا بیسک ایجوکیشن کا نعرہ ابھی لگا رہی ہے 40, 50, 100 سال سے، اور اسلام نے 1450 سال پہلے سے ہمیں بیسک ایجوکیشن کا نعرہ دیا. کمپلسری ایجوکیشن طلب العلم فریضۃ، یہ نعرہ بھی اسلام کا دیا ہوا ہے. تو میرے بھائیو یہ نہ سمجھیں، البتہ یہ ضرورت ہوگی چھوٹے بچوں کے ذہن میں توحید کو کیسے پلائیں. ایک بزرگ ایک مکان میں پہنچے، 8 سالہ بچہ آیا، اس نے دسترخوان بچھایا، پلیٹیں رکھی بہت ڈسپلن کے ساتھ، 2 پلیٹیں ٹکرانے نہیں پائی. تو وہ بزرگ نے پوچھا چھوٹے بچے سے کہ بیٹا تم سب سے بڑے ہو؟ تو ماں باپ نے توحید سکھائی تھی. بچے نے جواب دیا چچا جان، انکل، بری تو اللہ کی ذات ہے، بھائی بہنوں میں میری عمر زیادہ ہے. یہ توحید سکھا دی، ماں باپ نے توحید سکھا دی آسان الفاظ.
خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، ان کی والدہ نے، ان کے والد نے ان کو توکل سکھایا. بچہ اسکول مدرسے سے گھر آتا تھا، کہتا تھا امی بھوک لگی ہے، تو ماں کہتی تھی کہ بیٹا وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے دعا مانگو، اللہ روزی کا انتظام فرما دیں گے. ادھر بچہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھتا، ادھر ماں روٹی پکا کر کبر میں رکھتی تھی، اور ماں کہتی تھی کہ دیکھو وہاں پر روٹی کا انتظام اللہ پاک نے فرمایا ہوگا. وہ کھولتا تھا، روٹی مل جاتی تھی. ماں باپ نے توکل سکھایا کہ روٹی اللہ کے وہاں سے ملتی ہے. ایک دن ایسا ہوا تاخیر ہو گئی، ماں وہ دلی کی ٹریفک میں تاخیر ہو گئی، کہیں پہنچی ہوئی تھی شادی بیاہ کوئی تقریب میں، بہت دیر ہو گئی. آئی تو بچہ سویا ہوا تھا. ماں نے جلدی جلدی روٹی پکائی اور بچے کو اٹھایا کہ بیٹا آج بہت بھوک لگی ہوگی. بچے نے کہا کہ ماں آج تو ایسی روٹی ملی تھی، آج تک ایسی روٹی اور ایسا ذائقہ، ایسا ٹیسٹ ہوا ہی نہیں تھا، اس لیے کہ آج تو من جانب اللہ غیبی طور پر نظام ہوا تھا. تو یہ ماں باپ نے ان کو تواضع سکھائیں. مثلا بچوں کو پوچھا جائے سب سے زیادہ کلیور کون ہے، کلیورسٹ کون ہے، تو کوئی کہے گا میں، کوئی کہے گا میں. ان کو کہا جائے کہ نہیں، یہ تکبر ہے. یہ نہ کہا جائے کہ میں سب سے زیادہ ہوشیار ہوں. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں آپ میدان میں چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ راہیں کھولیں گے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. تو مکاتب میں اس عنوان سے کام کرنے کی ضرورت ہے.